اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے. لیکن اسے جو ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا رہا. لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے. شاعر نے کہا کہ جب میں لا الہ کہتا ہوں بلرزم، میں لرز جاتا ہوں کہ میں اس کے معنی مفہوم پر چل بھی سکوں گا یا نہیں. چون بگویم لا الہ الا اللہ بلرزم، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے لا الہ بھی کہتا رہے اور سرکاریں، درباریں، مزاریں، قبریں کسی جگہ کو بھی نہ چھوڑے. ذرا تکلیف آ جائے جو دے سکتا ہے اسے بھول جائے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اس کے سامنے جا کے سجدے کرتا پھرے. کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا؟ یہ ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہاں ہے تو اسے دل سے مانو. یبتغی بذالک وجہ اللہ، اگر لا الہ پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے اس کا معنی و مفہوم سمجھیں. لا الہ کا معنی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے کچھ ارکان ہیں، اسلام کے کچھ فرائض و واجبات ہیں، اسلام کے کچھ نوافل سنن اور مستحبات ہیں. یہ لا الہ الا اللہ نہ مستحبات میں ہے، نہ سنن میں سے ہے، نہ فرائض میں سے، نہ واجبات سے. لا الہ الا اللہ ارکان ایمان میں سے، ایمان کا رکن، اسلام کا بنیادی رکن. 5 رکن مشہور ہے نا لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. حدیث جبرائیل علیہ السلام جو لمبی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لفظ برحق اہل علم نے، علماء عقائد نے کہا کہ جب لا الہ کا ترجمہ کرو لا الہ الا اللہ تو صرف اتنا کافی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا تو بے شمار معبود ہیں. ہمارے پاک و ہند میں گلی گلی میں معبود، محلے محلے میں معبود، شہر شہر میں معبود، گاؤں گاؤں میں معبود. کون کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اگر برحق معبود ہے تو وہ صرف اللہ ہے، ورنہ تو حجر کی، شجر کی، مدر کی، گائے کی، سانپ کی، بندر کی. آپ دیکھیں کن کن کی پوجا ہو رہی ہے. بندروں کی پوجا ہو رہی ہے، ہاتھی کی پوجا ہو رہی ہے، سانپ کی پوجا ہو رہی ہے، درختوں کی پوجا ہو رہی ہے، انسانوں کی پوجا ہو رہی ہے، پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے. وہ سارے معبود ہیں، لیکن معبود باطلہ وہ ہیں معبودان باطلہ جن کو طاغوت کہا گیا ہے. اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت کیے جاتے ہیں ان سب سے بچو. یہ ہے مفہوم لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کوئی بھی عبادت ہو، دعا و پکار ہو، سجدہ ہو، جھکنا رکوع کرنا ہو، نماز روزہ حج زکات ہو، وہ صرف اللہ کے لیے. اگر ہر عبادت کو اللہ کے لیے نہ رکھا جائے تو بندہ صحیح معنوں میں 100% مومن نہیں رہتا. کوئی عبادت اللہ کے لیے کر لی، کوئی کسی کے لیے کر لی. نماز پڑھتے وقت اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ کو سجدہ کر لیا، اور جب کسی قبر پر گئے تو قبر والے کو بھی سجدہ کر لیا. یہ کہاں کی توحید ہے؟ قبروں کو بھی سجدے اور اللہ کو بھی سجدے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم یہاں بھی سجدہ کر لیتے ہیں، وہاں بھی. خطبے میں آپ نے سنا کہ آج کا مسلمان پہلے مشرکین سے بھی مختلف ہے.
وہ تو کھلے ہوئے مشرک تھے، وہ تو اللہ کی توحید کو مانتے ہی نہیں تھے۔ آج کا مسلمان مسجد میں کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب باہر نکلتا ہے تو قبروں کی پوجا کر رہا ہے، انسانوں کی پوجا کر رہا ہے، پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، درختوں کی پوجا کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں، کسی کی عبادت نہ کریں، وہ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں کوئی ہوگا؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر مشہور شعر ہے۔ اللہ کے سوا کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیا کہا تھا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد کو معبود سمجھتا تھا، اس کا خدا مر گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا رب زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا جائز نہیں، تو اس کے بعد کسی کو، بڑے سے بڑے میں کس کا نام لوں، بے شمار لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے، کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مفہوم۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، اے وہب کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا جنت کی چابی نہیں ہے؟ یعنی ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، چابی لگائیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تو جنت کی چابی ہے، لیکن کوئی چابی ایسی نہیں ہے جس چابی کے کچھ دندانے نہ ہوں۔ چابی کے آگے چھوٹے چھوٹے کچھ دندانے ہوتے ہیں، اگر چابی کے وہ دندانے نہ ہوئے اور تم نے تالے میں ڈال کے کھولنا چاہی تو تالا کھلے گا؟ وہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ چابی ہے لیکن اس کے دندانے ہیں، اور وہ دندانے کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اگر طاقت ہو تو حج بھی ادا کرنا عمر میں ایک بار۔ یہ سارے دندانے ہیں، دندانوں کے بغیر چابی لے کے جاؤ گے جنت نہیں کھلے گی۔ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا بہت آسان ہے، اس کو سمجھ کر کہنا، اس کے تقاضوں پر چلنا، اور لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم غیر اللہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ مسجد میں ہم سجدہ کر لیں اللہ کو، اور مزار پہ جا کے سجدہ کر لیں غیر اللہ کو۔ مکہ میں آئیں تو طواف کر لیں بیت اللہ کا، اور بلوچستان میں جائیں تو طواف کر لیں کوہ مراد کا۔ آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا طواف کیا جاتا ہے۔ ایک فرقہ، کتنے فرقے اسلام میں کیا کیا کچھ داخل کر دیا گیا، یا اسلام کے نام پر لوگوں نے کیا کیا کچھ کرنا شروع کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس وہ کافی ہے، کوہ مراد پہاڑ کا نام ہے، اسی پہاڑ کے گرد کا چکر لا لیتے، کہتے ہیں ہمیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کہتا ہے سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو مکے دی کوئی لوڑ نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں، بغداد میں گھوم آئیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ماتھا ٹیک آئیں گے، ہمیں مکے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمان رہے گا؟ جس آدمی نے مکے کا انکار کیا، جس آدمی نے حج کا انکار کیا، وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے حج کرنا رکن۔ اور جو کہے ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں، ہمیں کوہ مراد کافی ہے، ہمیں فلاں کافی ہے، میرے بھائی ساری عمر اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے گا، مرتے ہوئے لا الہ نصیب نہیں ہوگا۔